کریم کا کروڑ شکر ہے، جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 16 رجب المرجب 1446 ہجری بمطابق 17 جنوری 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے مالک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میں نے کلام مجید میں سے 2 آیات بینات کا انتخاب کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میرے سامنے اس وقت میں 65 اور 66 ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ارشاد خداوندی ہے اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا دھدکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ اب یہ قرآن کریم کا مبارک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم جو بڑی نعمتوں سے مزے اڑا رہی تھی اور نعمتوں کی فراوانی ان پر چھماچھم برس رہی تھی، کھانے پینے کے اعتبار سے خوشحال تھے، مال کے اعتبار سے بھی خوشحال تھے، کاروبار کے اعتبار سے بھی بہتر تھے۔ مالک کائنات جل والا نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ کاروبار میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کاروبار جو ان کا تھا وہ مچھلیوں کو پکڑ کر کے بیچتے اور مچھلیوں کے ذریعے ان کے نظام زندگی کو چلایا جاتا، ان کو کھاتے، بیچتے، ذخیرہ کرتے اور اسی عالم میں ان کا گزر اوقات ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کھاتے پیتے بندے کا بھی امتحان مالک لیتا ہے، بھوکے کا امتحان بھی لے لیتا ہے، کبھی صحت مند کا امتحان لیتا ہے تو کبھی بیمار کر کے امتحان لے لیتا ہے، کبھی اولاد دے کر کے امتحان لے لیتا ہے تو کبھی اولاد نہ دے کر کے امتحان لیتا ہے، اور کبھی اولاد دے کر کے دوبارہ لے کر بھی امتحان لے لیتا ہے، اور کبھی اولاد کی نافرمانیوں کے ذریعے امتحان لے لیتا ہے۔ یہ زمانہ ہے، مفاقات عمل ہے۔ یہاں آج خوشی ہے تو کل غمی ہے، آج فراخ رزق ہے تو کل تنگی ہے، آج تنگی ہے تو کل فراخ رزق ہے۔ مال و دولت آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے۔ وہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے مالک تھے، ان کی آل اولاد بگڑی، وہ کہا جاتا کہ ککھوں سے بھی ہولے ہو گئے، پنجابی میں کہتے ہیں ککھوں بھی ہولا ہو گیا جناب، یعنی کنگال ہو گیا، اجڑ گیا معاملات اس کے۔ اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے والدین کنگال ہوتے ہیں، غربت کی زندگی گزارتے ہیں، اولاد کو مالک اتنا دیتا ہے کہ اولاد پھر گاڑیوں میں سیر کرتی ہے، طرح طرح کی گاڑیاں ان کے پاس، کوٹھی بنگلے ہوتے ہیں۔ تو مالک کائنات امتحان لیتا ہے۔ تو یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، اس کے بے شمار واقعات عبرت کے طور پر مالک نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ ان میں سے میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، یہ زمین کا کون سا خطہ ہے؟ بحر قلزم، یہ جو علاقہ تھا حجاز مقدس اور شام کے درمیان واقع تھا۔ حجاز مقدس اور شام کے درمیان یہ علاقہ قلزم، بحر قلزم
بحر قلزم۔ اب یہ علاقے میں ایک بستی تھی، اس بستی کو کہتے تھے ایلہ۔ ایک بزرگ حضرت ابو منذر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی کا نام تھا ایلہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوتی کا نام ایلہ۔ الف کے اوپر زبر آ جائے گی یا ساکن ہو جائے گی، پھر لام اور ہا، ایلہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی پوتی تھی، اس کے نام سے یہ بستی تھی، اور بنی اسرائیل اس میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ یہاں رہا کرتا تھا۔ یہ لوگ ماہی گیر تھے، مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کا نظام زندگی مچھلیاں پکڑ کر کے چلتا تھا، مچھلیاں پکڑ کر کے کھاتے بھی، بیچتے بھی، فروخت بھی کرتے، ذخیرہ بھی کرتے۔ اور مالک کائنات نے ان کا امتحان لیا، اور یاد رکھنا مالک کائنات جس سے چاہے اس سے پوچھ لیتا ہے، جس سے چاہے اس کو پکڑ لیتا ہے، جس سے چاہے اسے معاف کر دیتا ہے۔ مالک کائنات کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مالک تو نے یہ کیا کیا۔ میرے سامنے اس وقت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل ما یفعل وہم یسألون۔ ارشاد فرمایا اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا لوگ کیا کرتے ہیں، کرنا کیا تھا، کرتے کیا ہیں، حکم کیا ہے، کرتے کیوں نہیں، یہ کرنے کا حکم تھا، کیا کیوں نہیں، وہ نہ کرنے کا حکم تھا، کیوں کیا۔ کرنے والے کام کرنے چاہیے اور نہ کرنے والے کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہاں گنگا الٹی بہتی ہے، جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کیے جاتے، جو نہیں کرنے والے وہ کیے جاتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی سمجھا لیجئے، مردوں کو سمجھائیے، عورتوں کو سمجھائیے، بچوں کو سمجھائیے، بڑوں کو سمجھائیے، چھوٹوں کو سمجھائیے، چیخ چیخ کر، پکار پکار کر کے سمجھائیے، او یہ کام نہیں کرنا۔ وہ کہتے کرنا ہی یہی کام ہے، بولا یہ کرنا ہے، کہا نہیں کرنا۔ اب ان کو سمجھاؤ ننگے سر نہیں پھرنا، کہتے پھرنا ہے۔ بولو یار شلواروں کے پانچے مرد ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، انہوں نے نیچے گرانے ہیں۔ عورتوں کو کہو جی آپ کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے، پاؤں کی اوپر والی سطح بھی نہیں نظر آنی چاہیے، آپ جرابیں پہن لیں۔ نہیں جناب، وہ مردوں کی طرح شلواریں اوپر کر کے، ٹخنے کیا، اپنے ٹانگیں کیا، جسم کیا، بال کیا، نہ جانے کیا کیا بے پردگی زمانے میں پھیلی ہوئی ہے۔ لاکھ سمجھا لو، لیکن کرنا وہی ہے جو اپنے مزاج میں آتا ہے۔ شریعت کا مزاج سمجھ لے جو، وہ تو پھر نیک آدمی بن جاتا ہے نا، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، صاحب تقوی بن جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور بندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے۔ اب ان پر جو مال کی فراوانی تھی، مچھلیاں اچھی خاصی پکڑ لیتے، اچھا خاصا شکار ان کے ہاتھ لگ جاتا، تو مالک کائنات نے ان کے لیے حکم جاری کیا آپ پورا ہفتہ پکڑو مچھلیاں، شکار کرو، سمندر پہ آؤ، پکڑو، لیکن ایک دن چھوڑ دو ہفتے والے دن کا، ہفتے کو شکار نہیں کرنا۔ مالک نے منع کر دیا، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اب اس مالک کو کون پوچھے کہ مالک تو نے منع کیوں کیا؟ بھائی صاحب استطاعت لوگوں پہ حج فرض ہے۔ آپ پوچھیں نہیں مالک کیوں فرض ہے؟ بھی مالک کی مرضی ہے۔ بھائی صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ دیں گے، اس کا 25واں حصہ 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے صاحب استطاعت لوگوں پر۔
جن کے مال پر سال گزر جائے، اب وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، وہ رجب میں بھی دے سکتے ہیں، اگر فرض ہو گئی نکال لیں، شعبان میں بھی دے سکتے ہیں، اگر شوال میں بھی فرض ہو جائے تو شوال میں دیں، پھر اگلے رمضان کا انتظار نہ کریں۔ اب کیوں بھئی کیوں تو مالک کو کر نہیں سکتے، کیوں تو ہم نے کہنا نہیں ہے، فرض ہے، بس ٹھیک ہے فرض ہے، 5 وقت کی نماز مسلمانوں پہ وقت باندھا ہوا فرض ہے، کیوں بھئی کیوں کہیں گے، فرض ہے، مالک نے کہہ دیا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 11-12 مہینے مالک نے دیے، 11 مہینے دن میں کھاؤ، رات میں کھاؤ، صبح کھاؤ، شام کھاؤ، لیکن 12 مہینے پابندی ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزے ہیں، اور صحت مند تندرست بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، فرض ہے۔ اب کیوں بھئی کیوں کس نے کہا، کہو جناب، کیوں تو کہنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں کہنا۔ اب مالک کائنات نے ان سے کہا آپ ہفتے کا دن چھوڑ دیجئے، مچھلیاں ہفتے کے علاوہ سارے دن پکڑیں، ہفتے والا دن شکار نہیں کرنا۔ چلیے جناب، ادھر مالک نے فرما دیا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ادھر اس کی قدرت کا کرشمہ، وہ مالک امتحان بھی لیتا ہے اور کمال کے امتحان لیتا ہے۔ ہفتے والے دن پابندی لگا دی شکار نہیں کرنا، اور قدرت کے کرشمے ہفتے والے دن مچھلیاں اتنی سمندر میں آ جاتی، پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی، اور بندے کا دل للچاتا پکڑ لوں، ادھر اللہ کا حکم ہے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ادھر شکار نہ کرنے کا حکم، ادھر شکار قریب آیا ہوا ہے، ہاتھ بڑھاؤ تو پکڑ لو، جال ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی سے پکڑ سکتے ہو۔ اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا یوں کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نالیاں بناتے ہیں، نالیاں، کس کی نالیاں بناتے ہیں، یعنی سمندر سے راستے نکالتے ہیں، وہ نالی اپنے گھر تک بناتے ہیں، اور گھر کے آگے آ کر کے ایک حوض بنا لیتے ہیں۔ اب حوض بنا کر کے جب وہ سمندر کی سطح کے اوپر مچھلیاں آئیں گی، وہ پھر نالی میں آ جائیں گی بہتی ہوئی، جب نالی میں آئیں گی تو ہمارے گھر کے قریب جو حوض بنا ہوا ہوگا اس حوض میں آ جائیں گی، اور ہفتے والا دن نہیں پکڑیں گے، اتوار کی صبح کو پکڑ لیں گے۔ اب انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ ہم ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے، چلو ہم شکار اتوار والے دن کر لیں گے، تو یہ مچھلیاں تو ہمارے قبضے میں آ جائیں گی نا۔ آج بھی لوگ ہیلا کرتے ہیں اور ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں، مثلا اب رمضان آنے والا ہے، اب ہیلے کریں گے، مولوی صاحب بتائیے میرے اوپر روزہ بنتا ہے کہ نہیں، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، مجھے شوگر بھی ہے، اور کبھی شوگر بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، تو میں انسولین بھی لگاتا ہوں، میڈیسن بھی کھاتا ہوں، مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، آپ بتائیے مجھے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا یہ تجربہ آپ رجب میں کر لیں، رجب میں نفلی روزے رکھ لیں، شعبان المعظم میں روزے رکھ لیں، اب ہیلے بہانے کرنے۔ اب زکوٰۃ کی باری آئے گی، جناب میری گھر والی کے پاس 7.5 تولے تو سونا نہیں ہے، ہاں 5.5 تولے سونا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی کیسے ہو سکتا کچھ نہیں ہے؟ او بھائی 1000 2000 روپے 500 روپے 100 روپے تو ہوں گے، جب 2 چیزیں مل جائیں گی، رقم مل جائے اور سونا مل جائے، سونا مل جائے اور چاندی مل جائے، سونا مل جائے یا پرائز بانڈ مل جائے، سونا مل جائے ساتھ کمیٹی مل جائے، تو جب 2 چیزیں مکس ہو جائیں گی تو پھر چاندی کا نصاب بنے گا 52.5 تولے چاندی۔ پورا سال گزر گیا تو زکوٰۃ اس پہ فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب جناب حضرت مجھے یہ بتائیے، تو مجھے یہ بتائیے، تو مجھے یہ بتائیے، میں نے کہا یہ بہانے تلاش کرنے کے علاوہ زکوٰۃ دے دو، روزے چھوڑنے کے بہانے کرنے کی بجائے روزے رکھ لو، فرض روزوں سے پہلے نفلی روزے رکھ لو،
عشر نکالنے کے بہانے تلاش کرنے کی بجائے آپ عشر نکال کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ تو بہرحال انہوں نے جو حوض بنائے اور وہ مچھلیاں وہاں جمع ہو گئیں، اتوار والے دن انہوں نے پکڑ لیا کرتے۔ اللہ کریم نے اس قوم پر پکڑ فرمائی۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے نا تو پتہ تب ہی چلتا ہے جب وہ پڑتی ہے، اور جو پڑتی ہے تو بڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نافرمانی کیا ہے؟ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اور قوم شکار کرنے لگ گئی۔ قوم شکار کرنے لگ گئی۔ ہیلا کیا تلاش کیا؟ ہم نے پکڑی تو نہیں ہے نا، جمع کی ہیں۔ بھائی جمع کرنا پکڑنے کے ذمرے میں آتا ہے، آپ کے قبضے میں آ گئی ہیں، آپ کے اختیار میں کہ چاہیں تو پکڑ لیں۔ ابھی اتوار کو تم نے پکڑی تو ہفتے کو جمع کی ہیں۔ اللہ کی لاٹھی جب ان پر پڑی ہے، قرآن کریم نے جملے ارشاد فرمائے، سنیے میرے سامنے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، فرمایا اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، بنی اسرائیل والو تمہارا بچہ جانتا ہے یہ نافرمانی ہے۔ ہفتے والا دن تم نے شکار سے تم کو منع کیا، تم نے شکار کرنا شروع کر دیا، یہ تم نے نافرمانی کی ہے۔ آگے قرآن کریم اعلان کرتا ہے، فرمایا الذین اعتدوا منکم فی السبت، اور وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے والے دن میں سرکشی کی۔ سرکشی کیا کی؟ شکار کر لیا، شکار کر لیا۔ دیکھیے اسلام جب ایک چیز سے منع کرتا ہے تو اس کا نیمل بدل دیتا ہے۔ اسلام نے زنا سے منع کیا تو نکاح کو سنت قرار دیا، اسلام نے سود کھانے کو منع کیا تو تجارت کو حلال کیا۔ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جو جانور حرام کیے تو حرام کیے جانے والے جانوروں کی تعداد ہمارے ہاں کم پائی جاتی ہے، حلال جانوروں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جب مالک کائنات نے ڈنڈی مارنے سے منع کیا تو پورا تول کر کے آج دکان بھی اچھی چلتی ہے، کاروبار بھی اچھا چلتا ہے، لوگوں میں عزت بھی بڑھتی ہے کہ یہ بندہ ڈنڈی نہیں مارتا، ایک نمبر چیز کو کہہ کر کے ایک نمبر دیتا ہے اور 2 نمبر چیز نہیں دیتا۔ تو ایک چیز سے قرآن نے اگر منع کیا ہے تو نیمل بدل میں دوسری چیز دی ہے۔ اگر دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تو رات کو کھاؤ، ساری کو کھاؤ، شام کو کھاؤ، غروب آفتاب تک نہیں کھانا، طلوع فجر سے لے کر کے۔ تو بات کر رہا تھا مالک کائنات نے ہفتے کے دن سے منع کیا نا، بقیہ تو کسی دن سے منع نہیں کیا تھا۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پابندی لگائی، لیکن اس کے علاوہ کام کرنے پر تو پابندی نہیں لگائی۔ ہمیں جمعے کی اذان ہوتے ہی کاروبار چھوڑنے کا حکم تو دیا، لیکن جب جمعہ ہو جائے فانتشروا، پھیل جاؤ اللہ کی روئے زمین پر، اللہ کا رزق تلاش کرو، منع تو نہیں کیا۔ یعنی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ ہے، آپ اس لمٹ میں رہیں، اس حد میں رہیں اور اس حدود میں رہ کر کے اپنا نظام چلائیں۔ اب خوراک ہے، ایک لمٹ ہے، آپ اس کے لمٹ میں رہیں گے تو آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، طبیعت بھی ٹھیک رہے گی۔ آپ جب لمٹ کو کراس کریں گے آپ تو جناب وہ چینی ہو یا چکنائی ہو یا کوئی اور غذا ہو وہ پھر نقصان کرے گی، جب نقصان کرے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ اپنا ہوگا۔ تو یہاں مالک نے فرمایا ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، کر لیا۔ اب مالک کائنات نے کہا تم نے یہ نافرمانی کی ہے، تم نے یہ بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، ہمارے حکم کی حکم عدولی کر لی ہے۔ اب کیا ہے؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ارشاد خداوندی ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا دھدکارے ہوئے بندر بن جاؤ، انسانوں کو کہا۔ دیکھو جب وہ مالک کائنات کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے تو اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جب نافرمانی کر کر کے عروج پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر مالک کائنات ڈھیل تو ایک وقت تک دیتا ہے نا۔ یہ امریکہ گنڈا جس کی گنڈا گردی آپ دیکھنا چاہیں پشت پناہی کرنے والوں میں غزہ کے اندر، یہ فلسطین کا خطہ، یہ پورا فلسطین کا خطہ
جب فضائی مناظر سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آتے ہیں تو کھنڈرات بنا ہوا ہے، یہاں مکانات کے نام و نشان ختم ہو گئے، کھنڈرات بن گئی ساری زمین، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، عورتیں کیا، ہسپتال کیا، اسکول کیا، کالج کیا، یونیورسٹی کیا، مسجد کیا، مدرسہ کیا، سارا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ لیکن جب اللہ کی لاٹھی بے آواز پڑی ہے، اب ریسرچ ہو رہی ہے، آگ کہاں سے لگی، سبزے میں کہاں سے آگ لگ گئی، کدھر سے آگ آ گئی، سرحدوں کی حفاظت تو تم نے کر لی ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ایسے آلات چھوڑ دیے کہ کوئی دور سے آتا ہوا بھی تو دکھائی دے، تو دکھائی دے سکتا ہے، لیکن اوپر سے جب عذاب نازل ہوگا کون دیکھے گا؟ مربعوں پر پھیلی ہوئی آگ، میلوں پر پھیلی ہوئی آگ، اور ہزارہا مکانات کو اپنی لپیٹ میں لی جانے والی آگ، سینکڑوں مکانات نہیں ہزاروں کی تعداد میں کوٹھی بنگلے اور ملین ڈالر کے جناب والا نقصانات۔ اور کیا ہوا؟ کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ بھائی تم نے ظلم تھوڑے کیے، انسانیت پر ظلم تھوڑے کیے، مسلمانوں پر ظلم تھوڑے کیے، تم نے مسلمانوں کی بستیوں کو چن چن کے تباہ کیا، مسلمانوں کے شہروں کو تباہ کیا، تمہاری تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کو اذیتیں دینے میں گزر گئی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑی ہے تو ڈھونڈو اس کے نشانات کہاں ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ پرندہ ہے، اس نے یوں کیا تو یوں ہو گیا، اس نے یوں کیا تو یوں ہو گیا، ڈھونڈتے رہو۔ اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو وہ کہہ کر کے نہیں آتا، نافرمانیاں جب عروج پہ ہوتی ہیں تو اللہ پکڑ فرمانا چاہتا ہے تو پکڑ کر لیتا ہے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے ہفتے والے دن نافرمانی کی، شکار کر لیا، تو مالک کائنات نے ان کو پکڑا، بندر بنا دیا گیا، ان کو بندر بھی دھدکارے ہوئے بندر بنا دیا گیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بندر ایک خوبصورت جانور ہے، بندر ایک خوبصورت جانور ہے، اس کی بچکانہ حرکتیں بندوں کو خوش کرتی ہیں، لیکن یہ جو بندر بنائے گئے یہ خوبصورت نہیں تھے، یہ بدصورت تھے، دھدکارے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے چہرے مسخ ہو گئے، ان کے جسم تبدیل ہو گئے، ان کے رخ تبدیل ہو گئے، ان کی عقل سلامت تھی، ان کے حواس سلامت تھے، یہ روتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکالتے تھے، اور یہ ایسے دھدکارے ہوئے تھے جو ان کے قریب کھڑا ہوتا اسے کھڑا نہ ہوا جاتا، بدبو سے دماغ ان کا پھٹتا۔ یہ اللہ کی نافرمانی کیا کی؟ ایک دن جو مالک نے کہا تھا ہفتے والا دن شکار نہیں کرنا تم نے، ہیں پورے ہفتے شکار کرو، ہفتے کا دن چھوڑ دو، انہوں نے وہ دن بھی شکار کر کے اپنی نافرمانی کا مظاہرہ کیا، تو مالک نے ان کو بندر بنا دیا۔ جب یہ بندر بنے، اللہ اکبر کبیرہ، تو 3 دن تک یہ زندہ رہے۔ 3 دنوں کے بعد پھر یہ ساری قوم ہلاک ہو گئی اور مر گئی یہ ساری قوم، اور آنے والی امت کو بتایا، لوگو ہم نے قرآن میں بتا دیا ہے، یہ تمہارے لیے بھی عبرت ہے، تمہارے پہلے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، تمہارے آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ کسی کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھ کر کے، پڑھ کر کے، سن کر کے مزے نہ اڑانا، تمہارے اوپر بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ آج امت مسلمہ میں کون سا گناہ نہیں پایا جاتا، کون سی نافرمانی نہیں پائی جاتی، کون سے جرائم ایسے ہیں جو مسلم معاشرے میں پائے نہیں جاتے۔ آج مسلم معاشرہ کس قدر گر چکا ہے کہ یہاں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، یہاں تو چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، یہاں تو جناب والا بیٹے سے ماں محفوظ نہیں ہے، بہن سے بھائی محفوظ نہیں ہے، بھائی سے بہن محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن صفحات اخبار کے پڑھتے ہو جرم اور سزا کے، تو یہاں عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو اتنی نافرمانیاں ہو چکنے کے بعد بھی آسمان سے بجلیاں گریں تو کم ہے، زمین پھٹ جائے تو کم ہے، آگ برسنے لگ جائے تو کم ہے۔ آج ہماری قوم پر جو اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن نے بتائی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
پیارے اللہ کی یہ شان نہیں ہے جب تک آپ ان لوگوں میں ہوں اور میں اپنا عذاب بھیجوں۔ پہلیاں قوماں جد پاپ کر دیاں سن بدل جاندے سی انہاں دے منہ یارو، اج ہر ایک بندہ گناہاں دے وچ ڈبا، کیوں نہیں بدلدا کسے بدکار دا منہ؟ تے شکلاں حافظہ جاون اج وی بدل، پر ایک یار نو ماردا یار دا منہ۔ شکلیں آج بھی بدل جائیں، شکلیں آج بھی مس ہو جائیں، زمین آج بھی پھٹ جائے، آسمان سے بجلیاں گر جائیں، لیکن یہ قوم پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا۔ اے بنی اسرائیل والو، تم نے ہفتے والے دن نافرمانی کی، ایک دن نافرمانی کی، جملہ قابل غور ہے، ایک دن نافرمانی کی، ایک دن بندر بنا دیے گئے۔ او بندہ خدا، کتنے دن ہو گئے تجھے نافرمانی کرتے کرتے، تیری شکل نہیں بگڑی، ایک دن نافرمانی کی۔ تو نے مالک کی کتنی نافرمانیاں کی؟ ہر دن میں ایک نہیں، 20 نافرمانیاں کی، تیری شکل تو نہ بگڑی۔ تو اترا نہ، غافل نہ ہو، عبرت پکڑ، عبرت پکڑ۔ گر تو ناراض ہوا مالک میرے اللہ عرشوں کے مالک، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ مالک دن رات گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں پر تیرا عذاب نہیں آ رہا، تیری کرم نوازی۔ گناہوں میں ملوث لوگ تیری پکڑ میں بظاہر نہیں آ رہے، تیری کرم نوازی کر کے لوگوں سے گناہ جس کے کی ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ہاں گناہ کیے، مالک کی نافرمانیاں کی، دن بھی نافرمانیوں میں گزرے، رات بھی نافرمانیوں میں گزری، دن گزر گئے گناہ کرتے کرتے، راتیں بیت گئی گناہ کرتے کرتے، انگلیاں چلی تو گناہ ہو گئے، ہاتھ بڑھے تو گناہ ہو گئے، زبان چلی تو گناہ ہو گئے، جناب والا آنکھ اٹھی تو گناہ ہو گئے، پاؤں چلے تو گناہ ہو گئے، دماغ میں سوچا گناہوں کے بارے میں، سمجھا گناہوں کے بارے میں۔ مالک کائنات گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ میرے مالک مہربانی فرما دے، قومیں فساد، قومیں تباہ ہوئیں، لوگوں عبرت پکڑنی چاہیے۔ سابقہ قوموں پہ عذاب آیا، لوگوں عبرت پکڑنی چاہیے۔ موجودہ حالات کیا چل رہے ہیں، لوگوں عبرت پکڑنی چاہیے۔ امریکہ میں آگ لگنے کے بعد کتنا رقبہ آگ کی نظر ہو گیا، پاکستان والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ مالک ہے، آج ان کے اوپر عذاب نازل کیا، کل کہیں ہماری باری نہ آ جائے۔ ان کو ان کے ظلم کی سزا ملی ہے، جرم بہت شمار کیے، ان کو سزا مل رہی ہے، تو عبرت ہمیں بھی تو حاصل کرنی چاہیے نا۔ مالک کائنات جل والا نے یہاں بیان کیا میرے سامنے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اس وقت میں ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ارشاد ہوا تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا ہے۔ یعنی ان کا بندر بن جانا بنی اسرائیل والوں کا ان لوگوں کے لیے بھی عبرت تھا جو اس زمانے میں تھے، اس کے بعد والوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ وہ مالک کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد ان کے چہرے مسخ ہو گئے، ان کے چہرے ختم ہو گئے، یعنی بگڑ گئے۔ تو حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دل الٹنے اور دل بگڑنے کے بارے میں ایک آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ پہلے وہ آیت کریمہ سورہ انعام کی آیت نمبر 110 سن لیجئے۔ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ پاک کی پناہ، آپ دل بگڑ جانے، دل الٹ جانے، دل بدل جانے کی 3 نشانیاں حکیم الامت نے بیان کی ہیں تفسیر نعیمی کے اندر۔ فرماتے ہیں دل بگڑنے کی پہلی علامت یہ ہے
اطاعت میں لذت نہیں. اب وہ نماز پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے، وہ نوافل پڑھے یا روزہ رکھے، عمل میں لذت نہیں آتی اس سے. بیمار کا منہ جب کڑوا ہو جاتا ہے تو خوراک اچھی نہیں لگتی. بخار ہوتا ہے تو اچھے ذائقے والی چیز کا بھی ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. اس چیز کا نقصان نہیں ہوتا، منہ کا ذائقہ خراب ہے. تو اطاعت میں لذت نہیں آتی، نماز میں لذت نہیں، قرآن پڑھنے میں لذت نہیں، تہجد پڑھنے میں لذت نہیں، نوافل پڑھنے میں لذت نہیں، اللہ کی راہ میں دینے میں لذت نہیں، سکون نہیں. مطلب دل بگڑ گیا. نمبر 2، گناہ سے بے خوف ہو جاتا ہے، بے دھڑک گناہ کرتا ہے. گناہ کا آلہ تو جیب میں رکھا، جب چاہا گناہ کر لیا. تو گناہ کرتے ہوئے بھی خوف نہ آنا، یہ دل بگڑ گیا. دل سدھرا نہیں ہے، بگڑ گیا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ موت سے عبرت حاصل نہیں کرتا. جنازے اٹھاتا ہے، عبرت نہیں پکڑتا. اپنے ہاتھوں سے دفناتا ہے، عبرت نہیں پکڑتا. اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہے مردے کو، عبرت نہیں پکڑتا. سامنے قبرستان دیکھتا ہے، عبرت نہیں پکڑتا. کتنے شاذور لوگ قبرستان میں آ کر کے دفن ہو گئے، کتنے بڑے بڑے طاقتور آئے اور زمین کے نیچے چلے گئے، عبرت نہیں پکڑتا. تو یہ دل بگڑ گیا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ماہ رجب المرجب چل رہا ہے. تو ماہ رجب المرجب کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، نوافل پڑھنا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا، اس میں سخاوت کرنا، یہ معمول بنائیں. پھر آگے شعبان ہے، تو پھر رمضان المبارک اپنی بہاریں لٹاتے ہوئے آ رہا ہے. اسی مہینے کی 6 تاریخ کو عرس گزرا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا. پھر ہم نے پچھلے جمعہ کو مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے کلام کیا 13 رجب کے حوالے سے. پھر 15 رجب جو کل کا دن گزرا ہے، یہ امام جعفر صادق جو ہمارے شجرے کے بزرگ ہیں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس تھا. اور 22 تاریخ جس مہینے کی جو آ رہی ہے، یہ جناب سلطان عالم اسلام کے بہت بڑے نامور صحابی رسول، کاتب وحی اور سلطان اسلام اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے. آپ کا دور حکومت، اور اس دور حکومت میں حدود و اربا جو جتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، بزرگوں نے لکھا ہے سیرت میں کہ اگر 1,20,00,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی یہ خشکی والی جگہ ہے، یہ 1/4 حصہ ہے خشکی والا، 3 حصے پانی کے ہیں. تو جو خشکی والی جگہ بچتی ہے 1,20,00,000 مربع میل ہے. اور امیر معاویہ آدھی دنیا کے نہیں، 65 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے. سبحان اللہ. تو کن کن خطوں میں ان کے ذریعے اسلام پھیلا. غلط بیانیاں کرنے کے بعد بدگمانیاں پیدا کرنے والے لوگوں نے ان کی ذات کو بھی نشانہ تنقید بنایا اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی اہمیت کو گھٹانا چاہا. لیکن قربان جائیے امیر اہل سنت کی حکمت پر. آپ اونچی بول سکتے ہیں بھائی جان؟ قربان جائیے شیخ کامل کی حکمت پر کہ آپ نے نعرہ لگا کے ایسا زوردار جواب دیا. اور نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ دیجئے گا. ہر صحابی نبی، اس میں سارے صحابہ آ گئے. تو حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہیں، اور اللہ کریم نے ان کے ذریعے بہت بڑا کام لیا. اللہ کریم ان کا عرس بھی 22 رجب المرجب کو، 15 کو تو ہم نے کنڈوں کی نیاز کی الحمدللہ، گھر میں بھی اہتمام کیا اور مدنی چینل پر بھی دکھایا گیا، اکثر افراد نے کر لیے. تو 22 کی جو نیاز ہوگی وہ چاہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس میں شامل کریں، اور 22 رجب کو امام جعفر صادق کی بھی کرنا چاہیں، پابندی تھوڑی ہے، تمام صحابہ اہل بیت کی کر لیں، بالخصوص امیر معاویہ کی نیاز کا اہتمام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.